خواتین و حضرات، اس وقت ایک بہت ضروری سوال ہے جو میں علامہ مظہر صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ اس کا فائدہ کس کو پہنچے گا اگر اسلامی سزائیں نافذ ہو گئیں مکمل طور سے، تو کون اس کا بینیفیشری ہے اور کس کا نقصان ہے علامہ صاحب؟ اسلامی سزاؤں کا نفاذ ہم دیکھتے ہیں کہ جس دور میں بھی رہا تو اس دور میں مطلوبہ مقاصد مسلمانوں کی اجتماعیت کو حاصل ہوتے رہے۔ اگر ہم اس کو اس دور سے دیکھیں کہ جس میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی تو آپ کی آمد سے قبل قرآن نے خود کہا کہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، قتل و غارت گری عام تھی، شراب نوشی عام تھی، بے حیائی عام تھی، اور پھر اس معاشرے میں جہاں کوئی نیکی کا نام و نشان نہیں تھا تو اسلامی قوانین کا جب نفاذ ہونے لگا تو پھر بدیاں اور برائیاں اور مفسدات دم توڑتے چلے گئے، اور پھر وہ معاشرہ ایسا پرامن معاشرہ بن گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہمارے سامنے آتی ہے، امام بخاری روایت کرتے ہیں، حضرت عدی رضی اللہ عنہ سے حضور نے فرمایا کہ اگر تمہاری عمر زیادہ ہوئی اور تم زندہ رہے تو تم دیکھو گے کہ ایک عورت تنہا حیارہ سے سفر کر کے کعبۃ اللہ جائے گی اور اس کا طواف کرے گی، اور اسے سوائے رب تعالیٰ کے کسی اور کا ڈر اور خوف نہیں ہوگا۔ تو اسلامی سزاؤں کا نفاذ جب ہوا اور بڑے بڑے مجرم اور گناہ گاروں کو سزائیں دی گئیں تو ان کی سزا سے فائدے جو حاصل ہوئے اس میں سے ایک تو خود یہ کہ وہ اعادہ جرم سے باز آ گئے، صحیح ہے، اور دوسرا یہ کہ جو مجمع عام میں سزائیں نافذ کی گئیں تو دیکھنے والوں نے ان سزاؤں سے عبرت حاصل کی۔ صحیح ہے، اسی لیے کہا گیا جب سزا دو تو ایک جماعت بھی قرآن ہو۔ مجید میں اللہ تعالیٰ نے زنا کے بارے میں جب فرمایا کہ 100 کوڑے مارے جائیں غیر شادی شدہ، اگر مرد اور عورت زنا کر لیتے ہیں، الزانیۃ والزانی فجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، اور پھر آگے جا کر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے اس دین کو اور ان سزاؤں کو نافذ کرنے میں تمہیں کوئی ہچکچاہٹ بھی نہیں ہونی چاہیے، کوئی قباحت نہیں ہونی چاہیے، اور پھر فرمایا وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور پھر ان کی سزا کے وقت مسلمانوں کی ایک جماعت اور ایک گروہ موجود رہے۔ تو اس میں حکمت یہ ہے کہ جب لوگ سزاؤں کا نفاذ ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں تو اگر کسی کی ذہنیت مجرمانہ ہوتی ہے پہلے سے تو سزا کو دیکھ کر ہی اس کے ذہن کا غبار صاف ہو جاتا ہے اور لوگوں کو عبرت حاصل ہو جاتی ہے۔ تو اسلامی سزاؤں کے نفاذ کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ہمیں امن و سکون اور سلامتی کی زندگی گزارنا میسر آ جائے گا، جو ایک ایک فرد کا بنیادی حق ہے۔